کالر لے لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر ہے آدتیہ سنگھ. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے. آپ 5 منٹ کا اپنا کیس پریزنٹ کیجیے. ہیلو کیسر سر. ہیلو سر، کیا حال ہے آپ کا؟ جی سر، میں آپ کی اسٹریم پہ سے پہلے بھی آ چکا ہوں، اف یو ریمبر. جی آپ کا نام فیملیئر ہے، بالکل فرمائیے. جی میں نے اس پہ بات کی تھی نا، میرج والے ایشوز پہ، پولیگیمی پہ. جی 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 تو ویسے تو آج میں اسلامو فوکس پہ بات نہیں کروں گا، آج میں کچھ کانفیس کروں گا یہاں پہ، اس لیے میں آیا جی ہوں. مطلب کہ جی جی ضرور. اسلامو فوکس تو ایک ٹائم سے میں نہیں رہوں گا، اسلامو فوکس تو نہیں تھا، لیکن ہاں اسلام سے مجھے تھوڑا سا اعتراض بہت ٹائم سے رہا، اور ٹھیک ہے. اسی اعتراض کو لے کے میں نے بہت زیادہ اس پہ ریسرچ کر ڈالی. دا پاسٹ 6 منتھس آپ کہہ سکتے ہیں، 6 مہینے سے میں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے، میرا بس فری ٹائم یہی ہے کہ اسلام کو ریسرچ کرو. اور بہت سارے یوٹیوبرس کو میں نے دیکھا، چاہے وہ سبیل احمد ہیں اور چاہے ون میسج فاؤنڈیشن رہا ہے، اور مینلی تو میں نے یوتھ کلب کو دیکھنا اسٹارٹ کیا. اس میں راجہ ضیاء الحق سر ایک ہیں، وہ بہت جی اچھی جی باتیں کرتے ہیں. تو محمد علی صاحب ہیں، راجہ ضیاء الحق صاحب ہیں، ہاں مطلب کہ مغیرہ ہیں، علی احتشام ہیں. بالکل میں نے ان بہت. لوگ کو زیادہ سر سنا ہے، ہاں یوتھ جی کلب میں وہ، لیکن میں راجہ سر کو زیادہ سنا، میں نے راجہ ضیاء الحق سر کو. جی تو اب تو مطلب کہ اس اسٹیٹ پہ آ گیا ہوں میں کہ مطلب کہ میں یہ جان گیا ہوں کہ اسلام ہی جو ہے وہ ٹرو ہے. اس میں کوئی مطلب کہ مجھے تو اب نہیں لگ رہا ہے کوئی شک ہے اس میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ. 2 قدم آپ کے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے پورے کرے. آپ نے ای میل بھیجی تھی، مجھے یاد آ گیا ہے، رائٹ؟ آپ نے جی میں بھیجی. نے آپ کو میل کیا تھا. ہاں اچھا، میں نے اب آپ جو کو باقی میل بھی سینسٹیو کیا تھا. باتیں ہیں وہ آپ پبلکلی آپ نہ کہیں، میرا خیال ہے وہ نہیں سیف میں نہیں وہ تو کبھی نہیں کہوں گا، وہ تو میں نے پرسنلی آپ کو کہا تھا. لیکن ماشاء وہی میں نے کہا تھا کہ فیملیز کا ایک ایشو ہے اور ٹھیک. میں سمجھ نہیں ہو سکتا ہوں. پا رہا ہے. لیکن اچھا آدتیہ اب بھائی، سوری آدتیہ بھائی، پرائیویٹ لائف نہ شیئر کیجیے گا. صرف ایک سوال، صرف ایک نہیں پوچھنا چاہتا ہوں، جی آپ بتا جی دیجیے گا. صرف ایک سوال وہ جی یہ ہے کہ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اسلام ٹرو ہے، تو آپ جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سناتن دھرم سے ہے، یعنی ہندو فیملی سے ہے نا؟ جی چھتری ٹھیک ہوں ہے میں. ٹھیک ہے. کہا تھا چھید ہے، لوگ سنتے نہیں ہیں. جی آدتیہ بھائی جی کیری آن. نہیں ٹھیک ہے، میں نے کہہ دیا، آئی ایم سوری. ہاں جی تو مطلب کہ ایک میں نے بہت ریگرس ایک ریسرچ کیا ہے، اور میں ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں. تو مطلب کہ میرا، اور مینلی یہ چیز میں بس ایک چھوٹا سا مختصر مطلب کہ چھوٹا سا بریفلی کروں گا کہ جو مینلی مجھ پہ ایفیکٹ آیا وہ میرا ایک دوست تھا، اس کا بھی نام عامر ہی ہے، وہ میرا بیچ میٹ ہے. ہم لوگ ساتھ واہ میں ہاں واہ واہ. ہم لوگ روم میٹس ہیں ایک طریقے سے کالج میں. تو جی مطلب کہ اس نے جب وہ ایک ہوتا ہے نا آپ لوگ میں تبلیغی جماعت، مطلب کہ وہ بندہ اس میں چلا گیا، اس کی لائف میں نے 360 روٹیٹ ہوتے دیکھی ہے. اور اس کی لائف جب روٹیٹ ہوئی تو پھر میں ہو گیا پریشان. میں نے کہا یہ بندہ میرے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، ہم لوگ بیئر پیتے تھے، ہم لوگ پارٹیز کرتے تھے، ہم لوگ کی گرل فرینڈ تھی، دونوں انجوائے کر رہے تھے لائف کو ہر طریقے سے. اور وہ بندہ ایک دم بالکل ہٹ گیا ایک دم، اس کا مطلب کہ پورا ایک لائف چینج ہو گیا. اور میں پریشان، میں نے کہا یہ بندہ میرا دوست یہ کیسا ہوتا جا رہا ہے. اور میں اپنی وہی پرانی لائف میں انجوائے کر رہا تھا ایک دم بڑھیا سے. پھر دھیرے میں نے اس سے پوچھا یار کیا ہو رہا ہے، یہ تو کیا کرتا ہے اب، تو ساتھ نہیں بیٹھتا، موویز نہیں چلتا ہمارے ساتھ، پب نہیں چل رہا ہے، بیئر ویئر بھی چھوڑ دی، سگریٹ بھی نہیں پیتا، اور بریک اپ کر لیا، کیا چل رہا ہے تیرے لائف میں. تو اس نے مطلب انکریج کیا کہ یار تو ایک بار ٹرائی کر. مطلب کہ ویسے میں اتنا ہارڈ کور فالوور کبھی نہیں رہا ہندوازم میں، مطلب کہ مجھے ویسے بھی وہ سب بکواسی لگتا تھا اسٹارٹنگ سے، کہتا نہیں تھا گھر پہ، لیکن وہ سب لگتا تھا کہانی کس سے ہیں. اور مطلب کہ بہت ویسے بھی زیادہ تر ہندوز فیملی کیا ہوتی ہے، یہ بہت بہتر لبرل کانسیپٹ ہے. ہوتی ہے، بہت لبرل رہتی ہے. مطلب کہ ایسا کچھ نہیں کہ نہیں کرو گے تو کچھ کہا جاتا ہے گھر میں، ایسا کچھ دیکھیے کہا بھائی، بھی نہیں. کلامی کی معذرت، یہ جو آپ نے بعد میں قصے کہانی کہا ہے یہ کمپیریٹیولی بہتر لفظ ہے. جو یہ پہلے میری انالیسس ہے، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف آپ کو فیڈ بیک دے رہا ہوں کہ تھوڑا سا چلے ہارش ہونا ٹھیک ہے، کبھی وہ کبھی نہ ہو. میرا بہرحال رہا ہے پلیز کہ کریے. مجھے وہ فیل نہیں ہوا. اور جی پھر میں نے اسٹڈی کرنا اسٹارٹ کیا. مطلب کہ میں تو یہ تھا کہ مجھے اسے رانگ پروف کرنا، اپنے دوست کو واپس لانا ہے میرے جیسا تھا وہ پہلے سے، وہ ویسا ہو جائے بس میرے ساتھ، ویسے انجوائے کرے. میں نے روم چینج کر لیا، وہ ایک دم بدل گیا. میں نے کہا یہ فٹ ہی نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ. میوزک نہیں بجانے دیتا تھا لاؤڈ روم میں، اور کچھ بھی نہیں کرنے دیتا تھا، پارٹیز نہیں کرنے دیتا تھا. میں نے کہا یار روم چینج کرو. یہ بورنگ ہو گیا نا، بورنگ ہو گیا. ہاں تو پھر میں نے اسٹارٹ کیا، اور فائنلی اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ کہ مجھے اب تو نیند آنا بند ہو گئی ہے کیونکہ اب مجھے جو پتہ چل گیا کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ میرے پاس ہے نہیں، اور میں ہو گیا ہوں تھوڑا سا ڈسٹرب مینٹلی اللہ کہ مجھے اکبر یہ چاہیے اللہ ماشاء کسی بھی حالت میں. اب تو فیملی ویسے میں نے بول رکھا ہے، لیکن اب گھر میں تو ویسا کوئی سین ہے نہیں. ممی پاپا دونوں جو ہیں
ना कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लाइफ का कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं, और कुछ ऐसा ही अगर कुछ हो गया मेरे साथ तो मुझे बहुत टेंशन हो जा रही है। यही बात मैं आपसे कहना चाहता था कि दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। देखिए मुझे लगता है कि कोई भी अगर थोड़ा न्यूट्रल होकर चीज़ों को समझेगा ना, तो लगेगा वो बात आएंगी, लेकिन न्यूट्रल होना पड़ेगा पहले आपको। अगर आप न्यूट्रल नहीं होंगे, ओपन हार्टेडली अगर चीज़ों को समझेंगे नहीं, ओपन माइंड नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं आने वाला। वो तो फिर आप वैसे ही हो रहेंगे हमेशा, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, लूप में रहेंगे। मैं स्ट्रीम बहुत ज्वाइन कर सकता, लेकिन मैंने लोगों के क्वेश्चन सुने, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि सुनना ज़्यादा ज़रूरी है बोलने से। पहले आप सुने, समझें, उसको एनालाइज करें, उसको रिसर्च करें, फिर बात करें। ऐसे ही बता के एक ही पे ऊपर लूप पे लूप, एक ही क्वेश्चन लूप पे लूप, मतलब कि वो रिपीट कर रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो। सुनो, आप पहले चीज़ों को समझो, रिसर्च, अपने खुद का दिमाग यूज करो। कोई कह रहा है, क्या कह रहा है, रहने दो, उसको साइड में रखो, खुद रिसर्च करो। अच्छा, और फिर ऐसा है आदित्य भाई, मैं ईमेल तो मेरा आपका मेरे पास है, मैं आपको ईमेल भेजूंगा, क्योंकि जिस स्टेट से आप इस वक्त गुजर रहे हैं ना, ये इस्लाम के इब्तदाई दौर में बहुत से लोग इससे गुजरते थे कि फैमिलीज उस तरफ हैं, दिल उस तरफ है, तो उसका कुछ तरीका कार है कि इस्लाम ऐसी सिचुएशन में क्या उसको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगेन मैं यहाँ पे तो पब्लिकली तो नहीं, लेकिन प्राइवेटली मैं आपको ईमेल भेजूंगा, मुफ्ती यासर साहब से आपकी बात भी करा दूंगा। आप ये कदम उठाएं। मैं राजा ज़िया साहब से, उस दिन मेरी उनके साथ पॉडकास्ट भी हुई है, मैं उनको स्ट्रीम में भी लेके आऊँगा कि आप उनका नहीं बल्कि वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप उनकी आखिरत का सामान बने हैं। नहीं सर, मैं बहुत ज़्यादा आप लोग का थैंकफुल है। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में कभी आती नहीं। जैसे मेरी लाइफ चल रही थी, शायद वैसे ही चलती रहती, और डबल स्पीड चलती, और स्पीड बढ़ती मेरी इस सब चीज़ों में इंडल्ज होने की, क्योंकि कभी किसी चीज़ की कमी रही नहीं है लाइफ में, सब कुछ रहा है, तो वो एंजॉय बढ़ ही रहा था लाइफ में, वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब जो है वो टेंशन एक तरीके से होती है, रात में होती है, ज़्यादातर सोते वक्त, कि यार नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें गलत हैं, इसको बदलना पड़ेगा। और लाइफ का ये तो मीनिंग नहीं हो सकता कि बस आ गए हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब करनी है, शादी करनी है और मर जाना है ऐसे ही एक दिन। ना ना ना, ये तो नहीं हो सकता। कुछ बिगर पर्पस होना ही चाहिए लाइफ में। ये सब तो फॉल्स है, सब कुछ गड़बड़ है ये। वही है। अब तो मैंने ये अपना माइंड सेट कर लिया है कि अब फैमिली नहीं भी तैयार होगी तो मैं करूंगा, क्योंकि पता नहीं, मुझे बहुत डर लगने लगा है। मतलब कि मैं ये बहुत दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे डर लगता है कि मेरा अगर मुझे कभी कुछ हो गया मेरे साथ और इस तरह से, तो पता नहीं, मेरे पास मौका था और मुझे हमेशा ये अफसोस होगा। एक बात बताएं, मैं आपकी बात में ऐड करना चाहता हूँ कि आप ज़हनी तौर पे तैयार भी हैं, आपने करना भी है, और उसके पीछे वजह भी बहुत सॉलिड है कि ज़िंदगी का पता नहीं होता। Then why wait? Why not do it? वेट सर, मैंने आपको वो मेल में लिखा ना सर, वो एक फैमिली का एक प्रेशर है सर, आप समझ रहे हैं सर, एक फैमिली का प्रेशर होता है, माँ बाप का एक एक है, पेरेंट्स का एक लगाव है, लव है, वो इमोशनल कर देते हैं कि वो इमोशनल कर देते हैं। ईमेल में ही इसका फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा कि इस सिचुएशन में फिर व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। तो इंशाल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर दे कि आप समझ के, सीख के, चीज़ों को पेनिट्रेट करके आप यहाँ तक आए हैं। अभी एक मेरा फ्यूचर का गोल भी यही है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग में जॉब के साथ एक दाई का काम भी करना पसंद करूंगा, मतलब कि स्प्रेडिंग इस्लाम। अगर मुझे आप हमसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे ऑनेस्टली स्पीकिंग। पता नहीं सर, अभी तो सब कुछ बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ही पजल्ड है, और बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टेट है मेरे लिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, रहेंगी इंशाल्लाह, हम सब की रहेंगी। मैं आप इस पे मज़ीद मैं चीज़ में नहीं कहूँगा, इसलिए कि आपने वो ईमेल मुझे भेजी है ना, आई रियलाइज दैट इट्स अ सेंसिटिव इशू। इंशाल्लाह अज़ीज़ करूंगा। मतलब कि मैंने इस्लाम में ऐसा एक क्वेश्चन नहीं देखा जिसका आंसर अवेलेबल ना हो, ऐसा एक क्वेश्चन नहीं मिला मुझे जिसका कि हर चीज का एक क्वेश्चन है और वो सेटिस्फाई करता है आपको। ऐसा नहीं कि बस आंसर दे दिया, वो फिट बैठ रहा है कि हाँ ये सब चीजें जरूरी हैं। ये फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हर तरफ गंदगी बढ़ती जा रही है, ये सही चीजें नहीं है, ये फिट ही नहीं हो रही हैं। और मैंने उस लाइफ को काफी हद तक एंजॉय किया है, और मुझे पता है कि वो कुछ नहीं है, वो टेंशन देती है। ड्रिंक करो, कुछ भी करो, सब चीज बहुत गड़बड़ है लास्ट में आके, वो आपको मेंटली जो है वो डिप्रेस करेगी लास्ट में आके। देखें, मेरी अपनी एक सईंग है कि रब के निज़ाम में इंसान जब करप्शन करता है
تو اس کی کم سے کم سزا یہ ملتی ہے کہ انسان کے اندر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور یہ کم سے کم سزا ہے کہ حق اپنے مرکز سے جب ہٹا دیا جائے تو اس کا ایک ریپرکشن ہوا کرتا ہے. جب انسان کا انر سیلف ایک آبجیکٹیو ریالٹی ہے آؤٹ سائڈ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات، جب ہم اس سے ہٹتے ہیں تو ایک خلیج، ایک گیپ پیدا ہوتا ہے، اور وہ گیپ فرسٹریشن سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بے سکونی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جو آپ کنڈیشن بتاتے ہیں کہ رات کو ڈیفینیٹلی سر، سونے میں ہوتا ڈیفینیٹلی. ہے، دیٹس the feeling you get. تو جب وہ آپ کا انر سیلف آؤٹر سیلف کے ساتھ الائن ہو جائے گا، اس حق کو آپ مان لیں گے جسے آپ دل سے تو مان چکے ہیں، زبان سے مان لیں سر گے. وہ کیا ہوتا نا، ایک پیس نہیں ہوتا دل میں سر. وہ میں موویز دیکھ رہا ہوں، اپنے آپ کو مطلب کہ اس چیز سے ہٹانے میں میوزک سن رہا ہوں لاؤڈ، میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، چلو کچھ آؤٹنگ کرتے ہیں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن وہ ہوتا ہے نا جب آپ رات میں، وہ جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے آدھے گھنٹے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، پھر لگتا ہے یار کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مطلب چیزوں سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی ریئلٹی. یو کانٹ رن فرام دا ریئلٹی. وہ ٹائم ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اور ایسے کریں جیسے اللہ آپ ہی کا ہے، صرف آپ کا ہے. تنہائی میں اس سے باتیں کریں. آپ یقین کریں کہ جو انسان کے دل سے اس وقت جو آنسو نکلتے ہیں وہ آنسو نہیں ہوتے، وہ چھوٹا سی یہ جو بیریئرز ہوتے ہیں نا، جو اس کو صحیح رستے پہ آنے سے روک رہے ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کی ایک کالک ہوتی ہے، اس کے اندر کی ایک سینس، ایک اسٹیٹ آف کانفلکٹ ہوتی ہے، وہ باہر آتی ہے. اور میں اس سے گزر چکا ہوں. عامر بھائی تو مجھ سے بھی 2 قدم آگے جا کے واپس آئے ہیں. میں خود بھی اس جگہ سے میری جو ایوولوشن ہوئی ہے وہ اس جگہ سے ہوئی ہے جہاں پہ اسلام کو سب سے زیادہ گالی دی جاتی ہے، ویسٹ میں، یورپ میں. اور اس وقت میں وہاں پہ گیا جب 9/11 ہو چکا تھا، ہر طرف اسلاموفوبیا پھیلا ہوا تھا، اسلام میں گالی بن چکا تھا لوگوں کے لیے. تو ہم نے وہ بھگتا سارا، وہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، گالیاں سنی انگریزوں کی، سارا کچھ کہ تمہارا ریلیجن یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے. وہیں سے اس کو پڑھنے کا شوق ہوا تھا کہ ہمیں تو ایسی باتیں کسی نے نہیں کہی. پہلے تو ہم نے بھی ایسے ہی پڑھا تھا جیسے سب پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے مسلمان ہے، ایک بس چھاپ لگی ہوئی تھی، بس بات ختم. وہ جو دوبارہ دور تھا وہ یہی تھا. تو وہ جو آنسو ہے نا تنہائی میں، جب انسان اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اس کے بعد جو انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ آپ کسی کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے، صرف فیل کر سکتے ہیں، ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ العزیز میں آپ سے رابطے میں رہوں گا، آپ کی باتیں میرا جزیاس تک پہنچاؤں گا. تو اب میری دعا ہے. ان کا تو میں بہت زیادہ فین. انہوں نے جو ویسٹرن کلچر کو ایک طریقے سے پورٹری کیا نا، مطلب اتنے بیسٹ طریقے سے پورٹری کیا، مزہ ہی آ گیا. مطلب ان کو سن کے کہ کیا نالج ہے ان کی، اور کس طریقے سے انہوں نے پورٹری کیا ہے کہ صحیح بات ہے، یہ سب چیزیں فٹ ہی نہیں ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں غلط چل رہا ہے. جو ویسٹرن کلچر ہمارے انڈیا اور پاکستان دونوں میں ہی جو ہے ادھر طرف ہمارے ایشیا میں آ رہا ہے، وہ انڈلج ہو رہا ہے. ان کا تو کوئی کلچر ہی نہیں ہے دیکھا جائے تو. ہی از بیسٹ. اور وہ بھی اس طریقے سے میں نے ان کو سننا ہی اس لیے اسٹارٹ کیا کیونکہ وہ پہلی بات تو اس طریقے کے انسان نہیں تھے، وہ ایک الگ لائف سے آئے تھے. اور پھر میں نے ان کو سننا اسٹارٹ کیا، پھر ایک کے بعد نئے یوٹیوبرز دکھتے گئے مجھے. میں نے سب کو، میرا پاس ٹائم یہی ہو گیا، میں نے کالج آنا، کلاس کرنا، اسائنمنٹ کرنا، اس کے بعد لیپ ٹاپ کھول کے موبائل کھول کے کونے میں بیٹھ جانا. لوگ کو لگ رہا ہے یہ پڑھ رہا ہے، لیکن میں یہی ریسرچ کرتا رہتا تھا کہ یار یہ ہے کیا، اس کو جاننا ہے. اور دھیرے دھیرے ڈگ آؤٹ کرتے ان کا پاس بھی کافی ملتا جلتا ہے نا، وہ بھی ایسے ہی ساری انڈلجنگ لائف، یہ وہ سارا کچھ وہی کرتے تھے. ہمارے پاس سر، اب جیسے کہ میں ہندو فیملی میں بورن ہوں سر، ہمارے پاس کوئی اسٹرکچر ہوتا نہیں ہے سر، تو ہم لوگ کو وہی چیز ہی مل جاتی ہے کرنے کو. کچھ سکھایا گیا نہیں، کچھ بتایا گیا نہیں، پوری فریڈم تھی گھر پہ، جو کرنا ہے کرو. اور کالج لائف میں آ کے کچھ، جب آپ کے پاس کچھ گائیڈڈ پاتھ نہیں ہوگا نا تو آپ فری ہو جاتے ہیں. اور فری انسان وہی کرتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے. تو جیسے سب کر رہے تھے وہ ویسے میں بھی کر رہا تھا. نتھنگ نیو. یہ پورا ایک جنریشن ہماری ہے، سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اب آپ سے اجازت چاہیں گے. یہ بھی اسلامی شعار میں سے ایک ہے کہ آپ لوگوں کی زحمت کو کم سے کم کرے. باقی جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں، ارے میں نے سوچ لی، میں نے ڈرنکنگ بند کر دی. میں نے پب جانا بند کر دیا ایک دم سے. میں نے بریک اپ کر لیا ہے. میری گرل فرینڈ پریشان ہے کیوں بات نہیں کرتے. میں نے کہا نہ ہو رہا ہے مجھ سے، اب ٹھیک ختم، سب غلط ہے. نہیں دل نہیں گوارا کر رہا ہے، مطلب کہ نہیں. انشاءاللہ آدتیہ بھائی، آپ کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں، جو بھی اسٹوری ہے، ماشاءاللہ انسپائرنگ ہے، اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں تو بہتر رہے گا. باقی انشاءاللہ آپ دوبارہ کبھی جوائن کیجیے گا، ابھی ٹائم کی قلت بھی ہے. میں کلمہ اور پڑھوں ضرور گا، آپ کی بالکل تمام پڑھوں گا. باتیں سنیں. میں اگر کل یاسر صاحب نے سر نے کری، اگر وہ انہوں نے اسٹریم، تو میں ضرور ان پہ جا کے ان سے کہوں گا کہ
آپ ہی جو ہے مجھے پڑھا دیجیے. میں اللہ ویٹ نہیں اور کر ہم سکتا سب سر, میں بہت زیادہ ڈسپریٹ ہوں اس چیز کے لیے. اب مجھے نہیں لیکن پتا, نہیں اب جو کیسر آپ ہونا بھائی ہے ہوگا. جی اختی کیسر کچھ بھائی کہہ رہی ہیں میری آپ؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنی سانس کا پتہ نہیں ہوتا. اگر بھائی آج ارادہ کر کے بیٹھے تو آپ بھی کلمہ پڑھا دیں, کل مفتی صاحب بھی پڑھا دیں گے. ایک ایپک چیز ہو جائے گی. ہم کیوں ڈیلے کر رہے ہیں بھائی کے کلمے کو؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ میں کرے, نہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ آپ ابھی پڑھ لیں, ایک چیز کلیئر ہو جائے, اس کے بعد آپ مفتی یاسر صاحب کے پاس دوبارہ پڑھنا چاہیں ایبسلیوٹلی. سر آئی ایم ریڈی. عامر بھائی, would you take lead on this, sir? It overwhelms me. چلے شاید وہ سن نہیں پا رہے. میرے پیچھے ریپیٹ کیجیے گا. اوکے سر. بسم اللہ. سر ایک بار اور. بسم اللہ. بسم اللہ. الرحمن. الرحمن. الرحیم. 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 اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور بہت رحمت والا ہے. تو میں چاہتا ہوں ساتھ آپ کو اس کا پتہ بھی چل جائے آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اشہدو. سر تھوڑا دھیرے دھیرے بولیں گے. اشہدو. اشہدو. اللہ. اللہ. الہ. الہ. الا اللہ. الا اللہ. وحدہ. وحدہ. لا شریک لہ. لا شریک لہو. 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 واشہدو. واشہدو. ان ان محمدًا محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. Welcome to Islam, brother. Thank you, That's sir. what it is. It is the culmination of the epic journey that you went through. یہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں سر, انگلش میں تو میں نے اس کا میننگ دیکھا ہے. چلے میں نے دیکھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے. میں راجہ صاحب سے میں رابطہ کروں گا, ابھی اسٹریم کے دوران ان کی ٹیم سے رابطہ کروں گا, ان کو بتاؤں گا. لیکن اس کے بعد اب میں آپ کو پیار سے محمد کہہ رہا ہوں. نام اپنے لیے آپ جو چوز کریں. یہ میرا پیار ہے کہ میں آپ کو اب محمد میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات کے بعد مجھ سے نا بہت زیادہ بات ہوتی نہیں ہے, تو میں بہت معافی چاہوں گا. اٹس ڈیفیکلٹ فار می ٹو کنٹین مائی سیلف. سر میں شام سے ویٹ کر رہا تھا آپ کا. میں نے چیک کیا کہ آپ لائیو کریں گے کہ نہیں کریں گے, مطلب کہ میں پریشان تھا. آپ نے پچھلے ہفتے لائیو نہیں کیا, میں ویٹ ہی کر رہا تھا. مگر آپ لائیو نہیں کریں گے اور یاسر سر بھی نہیں آئے لائیو کرنے کے لیے. لیکن میں بہت ڈیسپریٹ تھا. پورا ویک میرا بس ایسے ہی گیا ہے کہ کلاسز میں نے کی, لیکن میرا کہا تھا کہ جلدی سے جو ہے لائیو آئیں تو میں اپنی بات کہوں ان سے, اور آج لائیو آپ آ گئے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. گواہ رہیے گا حشر کے میدان میں کہ جب ہم پہ مشکلیں پڑیں تو پھر آپ ہی آگے بڑھ کے کہیں کہ اے رب یہ گناہگار ہی صحیح ہے, یہ سیاہ کار ہی صحیح ہے, لیکن یہ وہ ہیں جو تیرے راستے پہ مجھے لے کے آئے تھے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ گواہی ہمارے سارے گناہوں کو پہ بھاری پڑے گی, ساری سیاہ کاریوں پہ بھاری پڑے گی. جیسے لوگوں سے بھی اللہ یہ کام لیتا ہے. امیجن دیٹ. عامر بھائی تھوڑا سا پروگرام کیری آن کریں گے آپ کو. میں اقبال مجھے اس وقت یاد, کیونکہ ان کی جو بات انہوں نے کی ہے وہ میں کافی حد تک اپنے سے ریلیٹ کر پا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹائم جو ہے میرے اوپر گزرا ہے, جو جس کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے کہ یہ جو سلیپ لیس نائٹس ہوتی ہیں اور جو آپ ایمان کے لیے اللہ کی طرف لپکنے کے لیے جو ڈیسپریشن ہوتی ہے, تو میں اس سے ریلیٹ کر پا رہا ہوں.
بس اقبال کمبخت مجھے اس ٹائم پہ یاد آ رہے ہیں. ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. سر کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں مطلب کہ ایک مسلم گھر میں ہی کیوں نہیں، مطلب کہ میں نے برتھ لے لیا، کہ اتنا ایزی ہو جاتا میرے لیے یہ سب چیزیں. اور آتے ہیں ایسے تھاٹس سر کبھی بس کبھی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک پلان آپ سوچتے ہو، ایک پلان اللہ کی ذات سوچتی ہے. میں نے لائف میں کبھی نہیں سوچا تھا سر، میں نے کبھی لائف مطلب کہ میں 22 ایئرس کا ہوں اس سمے، جسٹ 22 ایئرس، اور میں اتنا انجوائے کر رہا تھا لائف کو. میں کہ میں پریٹی گڈ اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں بیسٹ کالج میں پڑھ رہا ہوں انڈیا کے. مطلب کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب بھی کچھ ہوگا لائف میں کبھی میرے ساتھ. جو ٹائم آپ ایسا اپنی یو ایج ٹرن لیا ہے میری لائف نے، جو آپ میں نے بیان کبھی کر نہیں رہے ہیں نا، میری ایج بھی بالکل یہی تھی. اور جو زندگی آپ نے بیان کی ہے اس سے کہیں آگے کی زندگی میں سوچ کے اور چیز تھی. مگر ایک چیز آپ سوچتے ہو، ایک اللہ سوچتا ہے. ایک پلان آپ کرتے ہو، ایک پلان وہ کرتا ہے، اور اسی کا پلان غالب ہو کے رہتا ہے. کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت سی چیزیں اپنے ساتھ ہوتے ایسی دیکھی ہیں جن کا کبھی ارادہ نہیں کیا تھا، مگر وہ ہوئیں، اور انہوں نے ہو کر یہ بتایا کہ یہ اللہ کا کام ہے، یہ انسان کی کوشش نہیں تھی. اور یہ باتیں جتنی سادہ ہیں اتنی پیچیدہ ہیں. مگر کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جس سے اللہ محبت کر لیتا ہے، جس کو اللہ چن لیتا ہے، اس کے سینے کو پھر کشادہ کر دیتا ہے، اس کے لیے یہ باتیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. اور اللہ نے آپ کے لیے جس طرح آپ نے بیان کیا نا چیز کو، میں اتنا ریلیٹ کر رہا تھا اس چیز سے کہ کوئی وقت تھا کہ کبھی اسلام کی سمجھ نہیں آتی تھی، اور ایک وقت ایسا ہے کہ اب چیزیں کلیئر ہو کے نظر آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے. تو اللہ کے فضل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کے فضل کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کبھی یہ کمال نہیں ہے کسی کا کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے اس ہدایت کو حاصل کر لوں. ہاں کوشش انسان کرتا ہے، اس کا دخل ہے، مگر اس کا جو الٹیمیٹ کریڈٹ ہے وہ اللہ کی ذات، اللہ کے فضل کو جاتا ہے. اللہ کا فضل تھا جو آپ پر ہوا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی استقامت دے. آپ اسی طریقے سے چیزوں کو سمجھیں، جانیں، سفر شروع کریں. اور جو آپ نے بات کی نا کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. اور اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے خالق سے دوبارہ مل جائے، اس سے بچھڑا ہوا. آپ ایسے سمجھے نا کہ جیسے اس ماں کی حالت آپ سمجھے، یا اس باپ کی حالت سمجھے کہ جس کے بچے بچپن میں اس سے علیحدہ ہو چکے ہوں، اس سے بچھڑ چکے ہوں، اور کئی سالوں کے بعد وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آئے، اس ماں کے سامنے وہ بچے آئے جو ان بچوں سے مل کر اس ماں کی حالت ہوتی ہے. ایک خالق و مخلوق کے ساتھ مل کر اس رشتے، اس سے بھی کہیں زیادہ اوپر کی بات. سر آپ جن یہ لوگوں نے مان لیے زندگی کو ٹھٹھا اور مذاق سمجھا ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. جن کو اس حقیقت کا ادراک ہے کہ اس کے بعد کوئی حقیقت ہے، جن کو اس چیز سے آگاہی ہے، آشنائی ہے کہ اس کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی، ان کو اس درد کا احساس ہے، ان کو اس حقیقت کا پتہ ہے. باقی مذاق اڑائیں گے، ٹھٹھا کریں گے، آج کر رہے ہیں، کر لیں. جس کو اس حقیقت کا ادراک ہو گیا وہ نہیں ہنستا. جس کو سمجھ آ گئی ہے کہ مر کر کسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ نہیں ہنستا. ومن کان یرجو لقاء ربہ، ومن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو یہ امید ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ اللہ پر ایمان لے اور نیک اعمال کرے. یہ وہ محبت کے سودے ہیں میرے بھائی، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اگر ہدایت ہر کسی کے بس کی بات ہوتی تو ادھر لائن نہ لگی ہوتی. کمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عامر بھائی آپ کو بہت جزا دے. اب مجھے پتا ہے جو باقی سٹریم ہے ہماری اب سپر چارج ہونے والی ہے. اب جس نے بات کرنے کے لیے آنا ہے، اوکے لیٹس ناٹ ایون کمپلیٹ دی سینٹنس. سر آپ کو میں ایک بس چھوٹا سا کل مطلب کہ جی سر میں یوٹیوب پہ رات میں 2 بجے سر میں یہ سرچ کر رہا ہوں کہ صلاح کیسے، مطلب کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. مجھے کچھ نہیں پتا، اور میں ایسے ہی بیٹھ گیا ہوں لائٹ وائٹ بند کر کے، کہ مطلب کہ بس
مجھے نہیں پتا کیا، مطلب کہ بس بیٹھ کے بس پرے کر رہا ہوں کہ بس اب مجھے بس مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، اس میں سے مجھے باہر آنا ہے، بس اس لائف سے مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، میرے مجھے نہیں پتا. بہت اچھے میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، میں یو کے میں یونیورسٹی آف بیڈفورڈشائر میں لاء پڑھاتا تھا میں، تو آئزک نام تھا ان کا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا وہ مسلمان تھے. تو وہ ایک بنگلہ دیش کا لڑکا آیا، اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام. تو پھر میں نے اخلاقاً بتایا، میں نے کہا آئزک یہ ہم مسلمانوں کا یہ گریٹنگس ہوتی ہیں. تو اس نے ہنس کے کہا میں خود مسلمان ہوں. میں نے کہا یار آئزک آپ کا نام ہے، مجھے گیس نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا وہ میرے پیپرز پہ لکھا ہوا تو وہ ایسا ہی تھا. خیر انہوں نے اپنی بات بتائی، کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال اسلام کو اسٹڈی کیا اپنی زندگی میں. کرسچن تھے وہ پہلے، تو میں نے 10 سال اسلام کو اسٹڈی کیا، لوگ مسلمانوں کی نمازیں دیکھی، مسلمانوں کے دین کو پڑھا، سب کچھ دیکھا. سارا کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دن 10 سال گزر گئے، جب مجھے ایک دن میں گھر آیا، تھکا ہوا تھا، ہاتھ دھونے لگا، تو ہاتھ دھوتے دھوتے مجھے خیال آیا کہ ہاتھ منہ دھونا، جب بندہ باہر سے آتا ہے تھکا ہوا ہوتا ہے تو کہنے مجھے احساس ہوا کہ میں تو وضو کر رہا ہوں. یعنی مجھے غیر ارادی طور پہ میں کلی بھی کر رہا ہوں، میں ساری ان کے جو وضو کے ہیں ارکان، فرائض اور سنتیں، میں وہ کر رہا ہوں. مجھے وہیں سے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب تمہارا وقت آ گیا ہے، اب نہیں. تو کہتے ہیں پھر میں نے اس کو وضو ہی پورا میں نے کیا، اور پھر میں نے جا کے اندر جس طرح سے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، میں نے اس طرح سے میں نے وہ سارا کر لیا. پھر کلمہ پڑھا، سارا کچھ کیا، وہ اور بات ہے. تو جو آپ بات بتا رہے ہیں، مجھے ان کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ سم ٹائمز اٹس دیٹ کالنگ، کہ رات کو 2 بجے لوگ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ دیر یو آر سرچنگ فار یور رب، سرچنگ فار یور لارڈ، اینڈ لیس دین 24 hours later here we are. اب تو سر بس یہ ہے کہ سر مجھے اسلام کو زیادہ زیادہ ڈیپ میں سمجھنا ہے، اور اب بہت مطلب کہ مجھے بس اسی چیز میں اپنی لائف کو تھوڑا سا اس طرف ٹلٹ کرنا ہے، اور ایک میسج اسپریڈ کرنا ہے، لوگوں کو بھی سمجھانا ہے کہ آپ سمجھیں اس چیز کو. آپ ابھی ای میل جو ہے میں آپ کا شیئر کر دوں گا، مفتی یاسر صاحب کو بھی، عامر بھائی کو بھی. اب جتنی بھی آپ دین کے بارے میں انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں، اور جو اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں اور اس کی چیزیں ہیں، آپ رابطے میں رہیں. انشاءاللہ العزیز your brothers are going to be with you through and through sir. تھینک یو سر، Thank you. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ تھینک یو تعالیٰ آپ عامر کو سر. جزائے تشریف لائے. میں انشاءاللہ میں آپ کو تھینک یو بردر کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا اپنی یہ سٹوری سننے کا، اور میرے ایمان کو تازہ کیا. اللہ اس کا بھی اجر آپ کو دے گا انشاءاللہ. یہ تو ٹپ ہے ماؤنٹین کی سر، یہ تو ٹپ ہے ماؤنٹین کی سر. لاسٹ 6 months سر میں جانتا ہوں سر میرا کیسے گیا ہے. میرے سیمسٹر خراب ہو گئے چکر میں، میرے CPA گر گئے. کوئی بات نہیں، یہ یہاں جو گرا ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول ہوا ہے. بے فکر رہیں. آپ نے جو خزانہ دریافت کیا ہے، یہ خزانہ دنیا و ما فیہا سے بہتر، یہ کئی دنیا کے خزانوں سے بہتر جو آپ کو تلاش ہو گئی ہے جو چیز. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا دوسرے معاملات میں، اس میں جاری رکھیں. تھینک یو سر، دل کی گہرائیوں سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اب ای میل پہ انشاءاللہ آپ سے میں رابطہ کروں گا. اوکے سر، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ میں رکھے، آپ کی خاندان کی جو فیملیز ایشوز آپ نے بتائے وہ ریزولو کرے.